अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मूसा हांदरगानी और इस वीडियो में हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पढ़ेंगे। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो हम पहले वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक भी इस वीडियो में है, वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। खैर, टॉपिक नंबर 1 को शुरू करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अच्छा, ये जो हमारे पास बायोलॉजी है वो ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन एक टॉपिक एक सब्जेक्ट है और दूसरे जो सब्जेक्ट्स है जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ये से मुख्तलिफ है, बल्कि ये दूसरे जो फील्ड्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जितने भी नेचुरल साइंसेस है, ये उनके साथ एक रिलेशन में है। बायोलॉजी जो है वो स्टैंड अलोन एक टॉपिक नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये उनके साथ बिल्कुल एक रिलेशनशिप में है और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब जितने जो फील्ड्स है ना, ये साथ साथ चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अच्छा, biology does not work alone. It is closely related to other natural sciences. These relationship helps us to understand life processes, study environmental interactions, and explain the complexity of living organisms. Biology and other sciences. Biology is closely related with chemistry, physics, earth sciences. These links gave rise to specialized branches of biology. इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो बायोलॉजी है ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्टेटिस्टिक ये जितने भी फील्ड्स हैं उनके साथ ये रिलेशनशिप में है। ठीक है, ये उनके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ में है। बायोलॉजी का सबसे जो गहरा ताल्लुक है वो केमिस्ट्री के साथ है और इसी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। अच्छा, हमारी बॉडी में सबसे देखिए हमारी बॉडी बनी किस चीज़ से है? केमिकल से बनी है। पूरी की पूरी बॉडी जो है वो केमिकल से बनी है और हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं हर वक्त। बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। मिसाल तो रेस्पिरेशन या और जो एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी यूटिलाइजेशन, इस तरह बहुत सारे रिएक्शंस हैं, सब्सटेंसेस फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन जो है, ये केमिकल प्रोसेसेस जो है, ये केमिस्ट्री का हिस्सा है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और हमारी बॉडी में है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री एक बुक भी होता है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल्स पढ़ते हैं जो हमारी बॉडीज, ऑब्वियसली हमारी बॉडीज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। और ये इट एक्सप्लेन्स लाइफ एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसको मॉलिक्यूल्स के लेवल पर हम जिंदगी को पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? जिंदगी को पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के लेवल पर। मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल जो है ये वो एटम से बना है और एटम कितना छोटे से छोटे ज़रे को कहते हैं। ठीक है, खैर, मिसाल तौर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एनिमल्स है तो उसमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े रिएक्शंस हैं। तो ये इसके पढ़ने को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, chemical reaction structure and chemical reactions of substances present in the living organism। ठीक है, इसके बाद है बायोफिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स में हम मोशंस को पढ़ते हैं। मिसाल तौर हम जब वॉक करते हैं तो हमारे मसल जो है मूव होते हैं, तो ये फिजिक्स के उसूलों से मूव होते हैं। मिसाल तो रूल्स ऑफ लीवर, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यूज टू अंडरस्टैंड मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट क्या होता है? दो बोन के दरमियान जो बंध है उसको हम कहते हैं जॉइंट। ठीक है, जॉइंट एंड बोन्स जो हड्डी है, मसल जो है ये गोश्त जो होता है जो मसल को मूव करता है। मतलब हम अगर अपना हाथ हिलाते हैं तो हाथ में क्या है? बोन एंड मसल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मसल बोन को हिलाता है। ठीक है, तो ये जो है फिजिक्स के उसूलों पर काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स। मतलब बायोफिजिक्स applies the principles of physics to biological processes, helps in understanding how body parts works। हमारी बॉडी के जो हिस्से हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे मूव होते हैं, तो ये फिजिक्स के उसूलों से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर से निकला है। मतलब इसमें कंप्यूटर का रोल है और कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, हिसाब किताब करता है। मतलब हमारी बायोलॉजी में अगर कंप्यूटर का कोई रोल है तो वो कैसे? ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कंप्यूटर यूज़ होता है, बल्कि ये इसका मतलब ये है कि जो कैलकुलेशंस है वो साइंटिस्ट करते हैं
مثال طور ہمارے ڈی این اے کے بارے میں، ہمارے پروٹین کے بارے میں، ہمارے پروٹین کا کیا سیکوینس ہے، ڈی این اے کا کیا سیکوینس ہے، تو یہ چیزیں معلوم کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹیشنل بایولوجی. In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, computer stimulations. ٹھیک ہے، simulations. اچھا، purpose کیا ہے؟ To understand biological system, to study relationship in living organisms. ہماری باڈی کو پڑھنا، ہمارے باڈی کو ایک ڈیپ اینگل سے پڑھنا. ٹھیک ہے، اور ملیکولر لیول پر ہم پڑھتے ہیں، مثال طور ڈی این اے ہو گیا، پروٹین ہوگا، اور اس کے کیلکولیشن ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کے نمبرز کیا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس میں ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور کیلکولیشن ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹیشنل بایولوجی، جب یہ لیونگ آرگنزم میں ہو. ٹھیک ہے، خیر پرپس کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ بایولوجیکل سسٹم، ٹو اسٹڈی ریلیشن شپ ان آرگنزم. خیر ایگزامپل ہے انالیسس امینو ایسڈ سیکوینس ان پروٹین. دیکھیے پروٹین جو ہے نا، یہ امینو ایسڈ سے بنا ہے، پروٹین امینو ایسڈ سے بنا ہے. تو مثال طور ایک پروٹین میں ہزاروں امینو ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیکوینس معلوم کرنا، اور ہر ایک امینو ایسڈ کا ایک اسپیسیفک سیکوینس ہوتا ہے. اگر ایک بھی امینو ایسڈ آگے پیچھے ہو گیا تو پورا پروٹین جو ہے وہ پھر کام نہیں کرتا. اور ایک پروٹین کے کام نہ کرنے سے مطلب بڑے بڑے ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں. خیر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور امینو ایسڈ سیکوینس کو یا ڈی این اے کو اس طرح معلوم کرنا، اس کے لیے جو فیلڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے کمپیوٹیشنل بایولوجی. اس کے بعد ہے بائی جیوگرافی. اچھا، یہ جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولر بیئر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ذہن میں لاؤ کہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض جو ہے وہ اس طرح آئس پر رہتے ہیں، برف پر. ٹھیک ہے، بعض جنگلات پر. ٹھیک ہے، بعض سمندر میں. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے، یہ جو آرگنزم کا تقسیم ہے کہ کون سا آرگنزم کہاں پر رہے گا، یہ چیز جو ہے یہ بائی جیوگرافی سے تعلق رکھتا ہے. بائی کا مطلب کیا ہے؟ لائف یعنی لیونگ آرگنزم، اور جیوگرافی کا مطلب کیا ہے؟ زمین. جیو سے نکلا ہے زمین. ٹھیک ہے، تو بائی جیوگرافی ڈیلز ود ڈسٹریبیوشن آف لیونگ آرگنزم ان ڈفرنٹ جیوگرافیکل ریجنز آف دا ورلڈ. خیر آلسو اسٹڈیز افیکٹ آف کلائمیٹ چینج یا آن ڈسٹریبیوشن آف آرگنزم. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیونگ آرگنزمس پر کلائمیٹ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، یا جو ہمارے زمین پر جو جانور رہتے ہیں، جو آرگنزمز رہتے ہیں یا پلانٹس ہے، جو بھی ہے، جو لیونگ آرگنزم ہے، وہ کہاں پر رہتے ہیں، تو یہ کیوں رہتے ہیں. اس سوال کا جواب جو ہے کون دیتا ہے؟ بائی جیوگرافی. اس کے بعد ہے بایو اسٹیٹسٹک. بایو اسٹیٹسٹک جو ہے یہ اپلائی اسٹیٹسٹیکل پرنسپلس ٹو بایولوجی. اچھا، اسٹیٹسٹکس کیا ہے؟ اسٹیٹسٹکس میں ہم ڈیٹا کو ڈیٹا مطلب ڈیٹا کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کو ہم انالائز کرتے ہیں، ڈیٹا کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سائنس آف ڈیٹا از کالڈ اسٹیٹسٹکس. اچھا، اسٹیٹسٹکس میں ہم ڈیٹا، کسی چیز کے بارے میں معلومات. ٹھیک ہے، اگر یہ معلومات بایولوجی یعنی لیونگ آرگنزم کے بارے میں ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو اسٹیٹسٹکس. بایو اسٹیٹسٹکس مثال طور یوز ٹو انالائز ڈیٹا انٹرپریٹ بایولوجیکل انفارمیشن. مطلب جو لیونگ آرگنزم کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو تو اس کو انالائز کرنا. مثال دیتا ہوں آپ کو، جو کووڈ 19 تھا تو وہ آپ کو معلوم ہوگا، یہ رپورٹ آتے تھے کہ مطلب اتنے لوگ افیکٹڈ ہوئے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ جو ہے وہ بچ گئے، مطلب ان کو ڈیزیز ہوا اور وہ پھر بچ گئے. تو یہ جو ساری جو معلومات تھی، جو میتھمیٹیکل معلومات تھی، یہ جو ہے ہم کس برانچ آف بایولوجی میں پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بایو اسٹیٹسٹک، یا برانچ آف بایولوجی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بایولوجی کا اسٹیٹسٹک کے ساتھ جو ہے تعلق. خیر امپورٹنس آف اسٹیٹسٹکس، امپورٹنس آف بایو اسٹیٹسٹکس، یہ ہے ریسرچ. اچھا، ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آتا ہے، کچھ نمبرز آتے ہیں، تو وہ اس میں ہم یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر جو ہے ہاسپٹلز میں یوز ہوتا ہے. پبلک ہیلتھ مطلب لوگوں کے بارے میں، جو کمیونٹی کا ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے، مطلب کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے ٹھیک ہے، یا کتنے لوگ مرتے ہیں ایک معاشرے میں، یا لوگوں کا ایوریج عمر کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں، یہ اس کو ہم بائی اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں. مطلب لیونگ آرگنزم کا حساب کتاب، نمبرز کے ساتھ جو حساب کتاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے مطلب مر جاتے ہیں کسی ڈیزیز سے، تو یہ کیا ہے؟ بائی اسٹیٹسٹک.
So biostatistics applies statistical principles to biology. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, it is a biology branch that uses living organisms, cells or their components to develop useful products and processes for human benefit. अच्छा, मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझा देता हूँ. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, ज़मीन पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसको इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो तो ये बायोटेक्नोलॉजी है. मिसाल देता हूँ, एक काव है या बफलो है, ठीक है, उसको अगर आप इंसान के फ़ायदे के इस्तेमाल, यानी वो दूध देता है आपको, तो ये दूध देना, ये आप कह सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी है. लेकिन लेकिन इसमें आगे आता है कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे. खैर, बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या इसके हिस्से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिसाल तो इसका गोश्त, इसका दूध, ये टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट्स, बेनिफिशियल प्रोसेसेस. उस प्रोडक्ट्स, मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह मॉडिफाई करेंगे, उस तरह उससे कुछ ख़ास चीज़ें बनाएंगे या ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो इंसान को फ़ायदा दे, तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. अच्छा, फील्ड्स इन्वॉल्व, इसमें हेल्थ केयर इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. मिसाल देता हूँ, यूज़ अ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब बैक्टीरिया से इंसुलिन कैसे बनता है और इंसुलिन होता क्या है. तो इंसुलिन एक हार्मोन है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़, अच्छा, डायबिटीज़ के दो अकसाम है. तो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, और जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, तो बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको समझा देता हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन के आप रख ले. जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, और ये अक्सर बूढ़ों में होता है, यूजुअली जो बूढ़े लोगों में डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 होता है यूजुअली. और उसमें हम ड्रग्स देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में. और जिन लोगों को जो यंगर पॉपुलेशन है, मिसाल तौर 20-25 साल की उम्र में या 10-15 साल की उम्र में जिसको शुगर हो जाता है, तो वो यूजुअली होता है टाइप 1 डायबिटीज़, और उसमें हम इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है, वो पेट में आपने देखा होगा, उसमें जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इंसुलिन होता है. अच्छा, ये इंसुलिन कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है. पहले ज़मानों में ऐसा होता था कि ये जो है काव से, जो काव है या पिग है, उसके पेंक्रियास से ये इंसुलिन निकालते थे, लेकिन वो उसमें इन्फेक्शन का और दूसरे उसमें ख़तरे होते थे. अभी जो है इस तरह करते हैं कि इंसान से इंसुलिन जीन निकालते हैं और ये बैक्टीरिया में लगाते हैं, और फिर वही बैक्टीरिया आपके लिए इंडस्ट्री में इंसुलिन बनाता है. खैर, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ तो ये है कि बैक्टीरिया को आप इस्तेमाल करो कि वो आपके लिए इंसुलिन बनाए, ताकि आप टाइप 1 शुगर को, या सीवियर केसेस में टाइप 2 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद है बायोइकोनॉमिक्स. बायोइकोनॉमिक्स स्टडीज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. इसका मतलब ये है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नफ़ा नुकसान के एंगल से देखो. मिसाल तौर, अगर आपके साथ 10 जानवर है और आप उनको बेच दें, ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आ गया. तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोइकोनॉमिक्स. आपने उसको बेच दिया, आपके हाथ में पैसे आ गए, ठीक है, तो ये सिंपल एज दैट. मतलब आप उनको पैसों के लिहाज से देखो, पैसों के लिहाज से देखो, लेन देन के हिसाब से देखो, तो ये है बायोइकोनॉमिक्स, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज. अच्छा, न्यू क्रॉप वेराइटीज़ बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें मतलब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपके लोगों का भी, मैं अगर मुल्क के एंगल से देखूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो लोगों के लिए काफ़ी होगा, और उसको आप बेच भी सकते हैं, ठीक है, तो आपके हाथ में पैसे आएंगे. सिंपल इज दैट. जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये बायोइकोनॉमिक्स है. जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कोई पैसों का लेन देन वगैरह, तो ये क्या है? बायोइकोनॉमिक्स. अच्छा, ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी. मिसाल तौर, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ लिया तो आगे क्या होगा, आप क्या बन सकते हैं, तो ये
बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस आपको दिखा रहा है। जिस मिसाल तौर میں نے बायोलॉजी پڑھا ہے تو ابھی میں فائنل ایئر MBBS میں ہوں اور میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا، تو یہ مختلف لوگ بایولوجی کو پڑھیں گے تو وہ کیا کیا بن سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فیوچر میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ Careers in biology. Biology helps students understand phenomena of life. After a BSc with biology, student can choose many professional careers. مثال طور میڈیسن جو MBBS ہے، ٹھیک ہے، BDS وغیرہ، ریسرچ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ایگریکلچر جو کھیت وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی ہو گیا، انوائرمنٹل سائنسز، میڈیسن اینڈ سرجری۔ اچھا یہ جو ہمارا فیلڈ ہے، جو میرا فیلڈ ہے، یہ اسی کی ذکر ہے۔ میڈیسن ڈیل ود ڈائگنوس اینڈ ٹریٹمنٹ۔ میرا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری کو ڈائگنوس کرے، اس کو تشخیص کرے۔ مطلب اگر ایک مریض آتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ سمٹمس ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کو معلوم کرے۔ تو بیماری کو معلوم کرنے کو کہتے ہیں ڈائگنوس، اور پھر اس کا بیماری معلوم ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ۔ اچھا سرجری کیا ہوتا ہے؟ سرجری میں ریپیئرنگ، ریپلیسنگ یا ریموونگ، ٹھیک ہے، تو باڈی پارٹس میں مختلف قسم کے جو سرجریز ہوتے ہیں تو اس کو مطلب وہ سرجنز کرتے ہیں۔ تو یہ میڈیسن میں آپ جا سکتے ہیں، آپ سرجن بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے ڈگری کون سی ریکوائرڈ ہے؟ سب سے پہلے MBBS ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں ابھی۔ اچھا اس کے بعد ہے دوسری ڈینٹسٹری، BDS۔ اچھا میرا ایک بھائی ہے، وہ ابھی اس نے BDS کیا ہے۔ BDS کیا ہوتا ہے؟ یہ بیچلر آف ڈینٹل سرجری، مطلب یہ ڈینٹسٹ ہوتا ہے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دانتوں کا ڈاکٹر، ٹھیک ہے، تو وہ اورل ہیلتھ، اورل کا مطلب کہ کیا ہے؟ اورل مینس ماؤتھ، ماؤتھ کا ہیلتھ، ٹھیک ہے، ڈینٹل ڈیزیز یا ڈینٹل سرجریز تو یہ کرتے ہیں۔ اور BDS 4 سال ہوتا ہے، BDS 4 سال ہوتا ہے، MBBS 5 سال ہوتا ہے۔ اچھا فارماکالوجی، اسٹڈی افیکٹ آف ڈرگز آن ہیومن باڈی، ڈیولپ نیو میڈیسنس، ڈگری ریکوائرڈ۔ اچھا بعض لوگ جو ہے فارم ڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مطلب اگر آپ بایولوجی کو پڑھیں گے تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں MBBS سے یا BDS سے۔ اس طرح آپ فارماکالوجی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فارماکالوجی میں آپ فارم ڈی کریں گے تو آپ فارماسسٹ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ادر امپورٹنٹ کریئرس کیا ہے؟ ویٹرنری میڈیسن۔ ویٹرنری میڈیسن کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب جو اینیملس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اینیملس کی سرجری کرتے ہیں، تو آپ ویٹرنری میڈیسن میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انوائرمنٹل سائنس میں جا سکتے ہیں، اینڈ ریسورسز ایشو۔ اچھا جینیٹک کاؤنسلنگ، اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں آپ، جینیٹک ڈس آرڈرز میں سپورٹ پرووائڈ کریں گے پیشنٹس کو۔ اچھا اس کے علاوہ ہے نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس، ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کے لیے ڈائٹ پلانس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈائٹ پلانس بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے پبلک ہیلتھ، دے امپروونگ کمیونٹی ہیلتھ، ٹھیک ہے، پبلک ہیلتھ یا کمیونٹی ہیلتھ یا کمیونٹی میڈیسن، مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی میں ڈیزیزز کیسے کم ہوں گے، ویکسینیشن کیسے ہوگا، میٹرنل لائف کو کیسے امپروو کیا جائے گا بچوں کا، ٹھیک ہے، تو یہ پبلک ہیلتھ میں آتا ہے۔ اچھا بایو میڈیکل انجینئرنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل ایکوپمنٹ، ایسے میڈیکل ایکوپمنٹ کو ڈیزائن کیا جائے، مثال طور جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں جو ہاسپٹلز میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ بایو میڈیکل انجینئرنگ یہ انجینئرز نے بنایا ہے، لیکن وہ انجینئرز جو بایو بھی جانتا ہو، جو انجینئرنگ کا نالج بھی رکھتا ہو، تو وہ یہی ڈیوائسز بنا سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہے بایو انفارمیٹکس۔ بایو انفارمیٹکس یہ کمپیوٹیشنل انالیسس آف بایولوجیکل ڈیٹا، جو ہمارے پاس کمیونٹی میں بایولوجیکل ڈیٹا آ جاتا ہے تو اس کو انالائز کرنا، یہ بایو انفارمیٹکس میں آتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس فزیوتھراپی۔ فزیوتھراپی مثال طور اگر کسی کو کوئی ڈیزیز ہو گیا، کوئی نیورونز کا کوئی نیورل ڈیزیز ہو گیا یا کوئی انجری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کے بعد وہ اگر موو نہیں کر سکتا، وہ ہل نہیں سکتا، یا اس کے مختلف قسم کی ایشوز ہوتے ہیں مسلز یا بونز کا، تو اس کے بعد فزیوتھراپی کرتے ہیں۔ تو آپ فزیوتھراپسٹ بن سکتے ہیں، مطلب اگر آپ بایولوجی پڑھے تو آپ فزیوتھراپسٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا،
تو یہ فزیوتھراپی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میتھڈ یوزڈ فزیکل ایکسرسائزز میں ہوتے ہیں مساج اینڈ فزیکل موڈیلیٹیز، آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈگری ریکوائرڈ کون سی ہے؟ 20 فزیکل تھراپی یا فزیوتھراپی۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہے یہ آپ جنرل انفارمیشن کے لیے رکھ لیں، یہ ایگزام کے لیے اتنے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے ذہن میں ویسے ہی رکھو کہ مطلب اگر میں بایولوجی پڑھوں تو میں کیا بن سکتا ہوں، تو یہی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ فشریز اینڈ وائلڈ لائف۔ اچھا، یہ جو فشریز ہے یہ فش مطلب جو اوشن یا جو سمندری زندگی ہے، اور یہ فش وغیرہ مطلب اس میں یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وائلڈ لائف والے ہیں، جو جنگلات میں جو جانوروں جنگلی جانوروں کے اس فیلڈ میں جاتے ہیں، تو یہ وائلڈ لائف والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بایولوجی کو پڑھیں گے تو آپ یا فشریز میں جا سکتے ہیں یا وائلڈ لائف میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر میں، ایگریکلچر سائنٹسٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کراپ پروڈکشن، فارمنگ ٹیکنیک یا سسٹینیبل ایگریکلچر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے کون سی ڈگری ہے؟ 20 ایگریکلچر، یہ بھی 4 سال کی ڈگری ہے۔ تو آپ اگر بایولوجی کو پڑھے تو آپ ایگریکلچر میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینیمل ہسبینڈری میں، اینیمل ہسبینڈری کیا ہے؟ مطلب لائف سٹاک کی بریڈنگ اور ان کا خیال رکھنا، کیئر آف فارم اینیملز، ٹھیک ہے۔ جو فارمز ہوتے ہیں، جو اینیملز کے فارمز ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا اور اس کا جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا، تو یہ اسی فیلڈ کا ہے۔ اچھا، آپ اگر بایولوجی پڑھے تو آپ اینیمل ہسبینڈری میں بھی جا سکتے ہیں۔ امپروو کوالٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اینیملز کی جو ہے کوالٹی اچھی ہو اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھا ہو، دودھ اچھا ہو یا میٹ، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ ایک فیلڈ ہے، 20 اینیمل ہسبینڈری 4 سال کی ڈگری ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہارٹیکلچر اینڈ فارسٹری میں جا سکتے ہیں۔ ہارٹیکلچر کیا ہے؟ یہ کلٹیویشن آف فروٹس، ویجیٹیبل اینڈ فلاورس۔ یہ جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مثال طور، یہ ہارٹیکلچر ہے۔ اس میں آپ فروٹس، ویجیٹیبلس اینڈ فلاورس ان کو آپ کلٹیویٹ کریں، ان کو آپ جو ہے ان کی ذمہ داری کریں، ٹھیک ہے۔ اینڈ اس کی ڈگری کون سی ہے؟ 20 ہارٹیکلچر۔ اور فارسٹری کیا ہے؟ مینجمنٹ اینڈ کنزرویشن آف فارسٹ۔ تو فارسٹ کی جو مینجمنٹ ہے، جو جنگلات کے وہ ہوتے ہیں آفیسرس، تو وہ آپ بن سکتے ہیں 20 فارسٹری کر کے۔ تو یہ بھی بایولوجی کا ایک سب فیلڈ ہے آگے۔ اس کے علاوہ فارمنگ میں پروفیشنل مینجمنٹ، اینیمل فارمز، پولٹری فارمز، فروٹ فارمز، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کراپس کو گرو کرتے ہیں اینڈ ریز اینیملز، ٹھیک ہے۔ جو زمیندار ہے، سمپل 20 ایگریکلچر یا اسپیشلائزڈ فارمنگ کورسز۔ تو یہ پروفیشنل لیول کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بایولوجی کو پڑھیں گے تو آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی اینڈ فورینزکس۔ بایو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ جس سے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ آپ لیونگ آرگینزمس کو، جو انسان کے علاوہ جو اور لیونگ آرگینزمس ہے ان کو آپ انسان کے فائدے کے لیے استعمال کریں، تو اس کو کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی studies how living organisms, cells یا biological systems can be used or modified to develop useful products and technologies for human benefit۔ اچھا، ڈگریز کے کون سی ہے؟ 20 ٹیکنالوجی، 20 بایو ٹیکنالوجی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا فیلڈ ہے وہ ہے فورینزکس۔ فورینزکس جو ہے وہ ہمارے MBBS میں 4th ایئر MBBS میں اور 3rd ایئر MBBS میں ایک سبجیکٹ ہے، اور اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کرائم۔ فورینزک میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کرائم۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ مثال طور پر کوئی کرمنل کیس ہو گیا، کسی نے کسی کو مارا، ٹھیک ہے، یا کوئی ریپ کیس ہو گیا، یا جو بھی ایسا کیس ہو گیا جو میڈیکل کیس ہو اور جو لیگل بھی ہو۔ جو میڈیکل کیس ہو مثال طور جس کی انسان کی صحت کے ساتھ تعلق ہو، اور جو میڈیکل کے علاوہ جو لیگل بھی ہو، ٹھیک ہے، جو قانون والا کیس ہو، تو وہ ہم پڑھتے ہیں اس میں۔ تو 20 فورینزک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فورینزک میڈیسن۔ خیر، اچھا، میں آپ کو ابھی اسیس کروں گا which branch of biology studies chemical reactions of living organisms۔ تو یہ ہے ہمارے پاس بایو کیمسٹری۔ اس کے علاوہ دا یوز آف بیکٹیریا ٹو پروڈیوس انسولین، تو یہ کیا ہے؟ بایو اکنامکس، بایو اسٹیٹسٹکس، بایو فزکس اینڈ بایو ٹیکنالوجی۔ تو یہ بایو ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو 3rd ہے وچ کیریئر انوالوز ریسٹورنگ مومنٹ آفٹر انجری۔ تو انجری کے بعد مومنٹ کو کون فیلڈ جو ہے وہ ریسٹور کرتا ہے؟ تو
فزیوتھراپی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتائی، اور اس میں بعض چیزیں جو ہے وہ ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور بعض چیزیں جو ہے وہ جنرل آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ خیر، ہمارا ٹاپک ہوا ختم، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔